ارشاد فرمایا دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ، بندہ 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ودینارن انفقتہ علی مساکین، اور 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے غریب اور مسکین لوگوں پر، ودینارن انفقتہ علی اہل عیالی، اور 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے اپنے بیوی اور بچوں پر، اعظمہ اجرن، یہ مسلم کی روایت ہے، اعظمہ اجرن من نفقتہ علی اہل عیال انفقہ دینار، کہ ان میں سب سے زیادہ اجر والا روپیہ وہ ہے جو آپ نے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیا۔ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ آپ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی دی تھی کہاں لگائی، بڑھاپا ملا تھا کہاں لگایا، پیسہ ملا تھا کہاں لگایا، الفاظ ملے تھے کہاں لگائے، علم ملا تھا کہاں لگایا، ڈگری ملی تھی کہاں لگایا، پیسہ دولت شہرت عزت عورت ملی تھی کہاں لگائی۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا کبھی بھی اللہ سوال نہیں کرے گا۔ پہلی چیز وہ جو آپ نے روزے دار کی افطاری پہ خرچ کر دی، دوسری چیز وہ جو آپ نے روزے دار کی سحری پہ خرچ کر دی، اور تیسری چیز جو آپ نے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کر دیا، اللہ اس کا قیامت کو بھی حساب نہیں لے گا۔ قرآن مجید نے جب یہ میاں بیوی کے احکامات کا سلسلہ شروع کیا تو بڑی ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ قرآن جب رشتوں کو بیان کرتا ہے، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، بچوں کے حقوق، چاچے تایوں ماموں بہن بھائیوں کے حقوق، تو قرآن الفاظ کے اندر اشارہ کرتا ہے آگے گزر جاتا ہے، اشارہ ہوتا ہے آگے گزر جاتا ہے۔ لیکن جب میاں اور بیوی کے حقوق اور رشتوں کی بات چلتی ہے تو خدا کی قسم 2 رکوع، آدھا سپارہ، پورا پاؤ اللہ اس رشتے کو بیان کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں جو ٹوٹتا ہے، یہ واحد رشتہ ہے جو ایک کول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں جو مضبوط ہو جائے تو باقی رشتے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے اگر مضبوط ہو جائے، میاں بیوی کی محبت بن جائے تو سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ اتنے آگے نکلتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں بھی ساتھ اکٹھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا۔ عجیب بات ہے، اللہ عام چیز کو تو نشانی نہیں کہتا، اللہ سونے کو نشانی نہیں کہتا، چاندی کو نشانی نہیں کہتا، آپ کی فزکس کیمسٹری بایو کو اللہ نشانی نہیں کہتا۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت نہیں، بڑی چیزیں ہیں اللہ ان کو نشانی کہتا ہے۔ ان فی خلق السماوات، زمین و آسمان، والارض، یہ زمین تہ در تہ بچھی ہوئی 7 زمینیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا اور جانا، گرمیوں میں دن کا بڑھ جانا، سردیوں میں راتوں کا بڑھ جانا، والفلک التی تجری فی البحر، سمندروں کی بکھری ہوئی موجوں اور لہروں میں آپ کی کشتیوں کا چلنا، یسبح اللیل والنہار، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب دیکھو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، سورج چاند ستارے زمین آسمان، یہ نشانیاں ہیں نا، عام بندہ تو ان کو پیدا ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی زمین بنا سکتا ہے، نہ آسمان بنا سکتا ہے، نہ سورج بنا سکتا ہے، نہ چاند بنا سکتا ہے، نہ ستارے بنا سکتا ہے، نہ سیارے بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کا لہجہ، پارہ نمبر 21 سورہ روم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے رب کی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کر دی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک یورپ کا ہے دوسری ایشیا کی، ایک مشرق کا ہے دوسری مغرب کی، لیکن اللہ کی نشانی دیکھیے، ایک کلمے کے بول پہ تم اکٹھے ہوئے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم، وہاں بھی کہا، پہلے آیت کے شروع میں بھی نشانی کہا، اب آیت کے اینڈ پہ پھر کہا لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے، یا اللہ کس کے لیے؟ فرمایا یتفکرون، اس بندے کے لیے جس کے اس دماغ میں عقل موجود ہو۔ یتفکرون یاقلون،
دونوں لفظ تو ہیں عقل کے لیے یوز ہوتے، لیکن یتفکرون کے لفظ میں یوں سمجھیں کہ یہ سراسر عربی لغت کو سمیٹ کے اللہ نے اس کے اندر بند کر دیا ہے کہ یہ رشتہ بے عقل بے رنگ بندہ چلا ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ چلا ہی وہ بندہ سکتا ہے یتفکرون جس میں عقل ہے، اونچ نیچ آنی ہے، کبھی پیسہ اتنا ہو گیا، کبھی گھر میں فاقے ہوں گے، کبھی بچے صحت مند ہوں گے، کبھی بچے بیمار ہو جائیں گے، کبھی آپ کے والدین ناراض ہو جائیں گے، کبھی سسرالی رشتے دار آپ کے بیمار ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، کبھی ان کا مسئلہ، کبھی ان کا مسئلہ، کبھی بچے ٹاپ کر جائیں گے، کبھی بچے فیل ہو جائیں گے، کبھی بچے آپ کی بدنامی کا سبب بنیں گے، کبھی بچے عزت کا سبب بن جائیں گے، کبھی میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کے رشتے اور پینگیں مزید بڑھ جائیں گی، کبھی معاملات ایسے ہوں گے کہ دوریاں بنی رہیں گی۔ فرمایا ان چیزوں کو چلا وہی سکتا ہے یتفکرون جس کو اللہ نے عقل، شعور اور دماغ دیا۔ یہاں یتفکرون کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ قیامت کی صبح کو جب حقوق العباد کی کچہری لگنی ہے، حقوق العباد کی کچہری میں سب سے پہلے میرے رب کے ہاں جو مقدمے پیش ہونے ہیں وہ مقدمے اللہ کے ہاں چاچے تائے، ماں باپ، بیوی بچے بہن، وہ سب سے پہلے جو رشتہ اللہ کے ہاں مقدمے کے طور پہ پیش ہونا ہے وہ میاں اور بیوی کا مقدمہ۔ جس طرح حقوق العباد میں نماز کا مقدمہ مقدم حقوق اللہ میں، تو یہاں حقوق العباد میں میاں بیوی کا مقدمہ مقدم۔ اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو ساری عبادات ٹھیک، اگر میاں بیوی کا تعلق ٹھیک ہو گیا، باقی میں کمی بھی ہوئی اللہ باقیوں میں معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا سے جاتے ہوئے امت کو وصیتیں فرمائی ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالنساء، میں تمہیں تمہارے گھروں میں موجود عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرنا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس تھا، ایک بدو حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما حق الزوج علی المرأة، ایک خامن پر اس کی بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عزت تعیتموہم، جب خود کھائے تو اس کو کھلائے، وَإِذَا اكْتَسَاهُمْ اكْتَسَيْتُمْ، جب خود پہنے اس کو پہنائے، وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ، اور ان کے چہروں پہ مت مارا کرو۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو مت مارا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی باندیاں کون ہیں؟ فرمایا وہ عورتیں جو ایک کلمے کے بول پر اپنا ماں باپ چھوڑ کے تمہارے گھروں میں آ کے بیٹھو۔ ہمارے رواج ہے مرد حضرات اپنی مردانگی دکھانے کے لیے، اپنا روب قائم رکھنے کے لیے، اپنے دوست احباب کی شغل میں اللہ ہلڑ بازی میں اپنی بیویوں کی بہت زیادہ تحقیر کر جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ نیچا دکھلا جاتے ہیں۔ ہمارے تو معاشرے میں مشہور ہے کہ عورت کو جوتے کا تلوا کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، تب سے میں محمد کے مرنے کی آرزو مزید بڑھ گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عورتوں کو کیسے رکھنا ہے اور کس طرح ہینڈل کرنا۔ اللہ کی قسم آپ تجربہ کار لوگ ہیں، میں کتابی باتیں کر رہا ہوں، جس بندے کا گھر ٹھیک نہیں، نہ اس کا دین ٹھیک ہے، نہ اس کی دنیا ٹھیک ہے، نہ اس کی تجارت ٹھیک ہے، نہ اس کی تبلیغ ٹھیک ہے، نہ اس کی تقریر ٹھیک ہے، نہ اس کی تدریس ٹھیک ہے، اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر نے ایک بار شکوہ کیا اہل مدینہ کا کہ یا رسول اللہ یہ مدینہ، ہم مکہ میں تھے تو اپنی بیویوں کو بہت کھینچ کے رکھتے تھے، مدینہ میں آئے ہیں تو یہ شہری ماحول ہے، یہاں پہ مدینہ کے لوگ اپنی بیویوں کو بہت چھوٹ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا عمر تم اپنی بیویوں پر رحم کیا کرو، اللہ قیامت کے دن تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔